قومی قیادت سیلاب متاثرہ ہم وطنوں کے شانہ بشانہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب زدہ اضلاع کا دورہ، بونیر اور شانگلہ کا فضائی جائزہ۔ وزیر اعظم کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، امدادی چیک تقسیم کیے، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا امدادی کارروائیوں پر علی امین گنڈا پور اور ان کی حکومت پر وقت رسپانس قابل ستائش ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ قبضہ، چمبر اور کرشنگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، بولے پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر کام کرنا ہوگا، ایسی ریاست جہاں قانون سب پر یکساں لاگو ہو، کسی کو قانون سے بالاتر نہیں ہونے دیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی کاموں میں مصروف جوانوں، پولیس اور سول انتظامیہ سے ملاقات کی۔ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے والے اہلکاروں کی خدمات کو سراہا، کہا کہ سیلاب متاثرین کی فوری مدد اولین ترجیح ہے، کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ فورسز اور سول ادارے انتھک خدمات جاری رکھیں، متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جائیں۔ گھر رہا نہ گھر والے، کلاؤڈ برسٹ نے ایسی تباہی مچائی، سوابی کے علاقے گدون دالوڑی میں منہدم مکانات سے مزید 28 لاشیں برآمد۔ کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 41 ہو گئی۔ دالوڑی میں 4 روز بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا، جاں بحق 37 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ بونیر میں سیلابی ریلوں کے ساتھ آئے پتھروں سے تباہی، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیاں تیزی سے جاری۔ خیبر پختونخوا حکومت کا جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریوں نے دل دہلا دیے، بارش اور فلیش فلڈ سے اموات 377 ہو گئی۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق ضلع بونیر میں مجموعی طور پر 228 افراد جاں بحق ہوئے، 1377 گھروں کو نقصان پہنچا، 1022 گھر جزوی اور 355 گھر مکمل منہدم۔ حادثات سوات، باجوڑ، منسہرہ، شانگلہ، دی لوئر اور بٹگرام کے علاوہ سوابی میں پیش آئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کلاؤڈ برسٹ اور موسمیاتی تبدیلی کی تحقیقات کا فیصلہ، تحقیقاتی ٹیم کلائمیٹ چینج کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ٹیم وفاقی وزارت ماحولیات، سپارکو اور پاکستان فارسٹ انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ جنگ ہو یا امن، پاک فوج ہر محاذ پر سینہ سپر۔ خیبر پختونخوا میں آرمی کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن، انجینئر کور کے دستے شانگلہ بونیر میں تعینات، بھاری مشینری سے 7 مقامات پر لینڈ سلائڈز سے متاثرہ 20 کلومیٹر طویل سڑک بحال کر دی۔ ریسکیو آپریشن کے بعد پورن گاؤں کا زمینی رابطہ بحال، مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ گلگت بلتستان میں پاک فضائیہ کا فلڈ ریلیف آپریشن، C-130 طیاروں کے ذریعے خشک راشن، روزمرہ استعمال کی اشیاء اور ادویات پہنچا دی گئیں۔ ISPR کے مطابق خوراک، ادویات، خیمے اور طبی سامان PAF نور خان ایئر بیس سے گلگت پہنچایا گیا۔ ریلیف ٹیم نے متاثرہ علاقوں میں پھنسے 75 افراد کو بھی نکال لیا۔ بادلوں نے ایسی خاموشی توڑی کہ پھر خاموش نہ ہوئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دوسرے روز بھی گرج برس، آئیے چندری گڑھ روڈ، صدر ایئرپورٹ، نرسری اور گلشن اقبال میں برسات، کالا پل، طارق روڈ، محمود آباد، کورنگی، ڈیفنس اور M9 موٹر وے کے طرف بھی تیز بارش ہوئی۔ بیشتر مرکزی شاہراہوں اور انڈر پاسز میں پانی کی نکاسی مکمل، ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ حکومت سندھ نے نکاسیاب کے لیے 250 ڈی واٹرنگ پمپ فراہم کیے۔ کلفٹن اور سب میرین انڈر پاس سے پانی کی نکاسی، شاہین کمپلیکس، آئیے چندری گڑھ روڈ، شاہراہ فیصل، MA جناح روڈ اور شاہراہ شاہ سوری روڈ کورنگی کی جانب، جام صادق پل کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ کراچی میں بارشوں کے پیش نظر آج بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق فیصلے کا اطلاق تمام نجی سرکاری اسکول اور کالجز پر ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کہتے ہیں بارش کی صورتحال کے باعث حفاظتی اقدامات کے تحت چھٹی دی، تعلیمی اداروں کی بندش کا اطلاق صرف کراچی ڈویژن میں ہوگا۔ جب بھی بارش اتنی ہوتی ہے آپ کی فلڈنگ ہوگی۔ بڑی میں نے باتیں سنی، نالے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوئے، نالے صاف نہیں ہوئے تو یہ پانی کہاں جا رہا ہے کہ نالے راتوں رات ہم نے صاف کر لیے۔ انتظامیہ کل بھی موجود تھی، روڈوں پہ موجود تھی۔ یہ بالکل حکومت کا کام ہے اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے کراچی کے طوفانی دورے، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں. بارش کا پانی منٹوں میں نہیں نکل سکتا، وقت لگتا ہے. بارش کے باعث ممبئی میں بھی شدید بارش ہوئی ہے. کراچی کے نالے صاف تھے تبھی پانی نکل گیا. عام تعطیل کے باوجود لوگ گھروں پر نہیں بیٹھے. ہم تنقید کا برا نہیں مناتے، قبول کرتے ہیں. ہماری بھی کوتاہیاں ہوں گی لیکن حکومت کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت اجلاس بارشوں کی صورتحال کا جائزہ لیا. بارش تیز ہو گئی ہے، اب ایک اور چیلنج ہمارے اوپر آ جائے گا. وفاقی حکومت نے ابھی تک اگر کوئی مدد کی ہے ہماری، آج بھی اگر 1 روپیہ لگایا ہوا انہوں نے، جو بھی چیلنج ہے جو بھی ہے وہ ذمہ داری ہے ہماری. فیلڈ میں رہ کے انشاءاللہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. مرتضی وہاب کی میڈیا بریفنگ کے دوران بارش کے انٹری میئر کراچی اور ان کے ساتھ بیٹھے افراد بھیگ گئے. مرتضی وہاب بولے، بارش کے بعد شہر کی تمام بڑی شاہراہیں کلیئر کر دیں. مجموعی طور پر شہر کی صورتحال بہتر ہے. گلوبل وارمنگ ایک حقیقت ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بارش کے بعد مجھ پر گولہ باری شروع ہو گئی. وفاقی حکومت نے ہماری 1 روپے کی مدد نہیں کی. تیز بارش رکتے ہی انتظامیہ متحرک ہو گئی. شہر قائد میں بھی پاک فوج سرگرم. کور 5 کی انجینئرنگ ٹیم کا ہیوی پمپنگ مشینوں کے ساتھ غریب آباد انڈر پاس سمیت مختلف علاقوں میں نکاسیاب. پاک فوج کا شہریوں اور گاڑیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن. جوانوں نے بزرگ اور بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. صبح سے یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. جنریٹر پہ ساری ورکنگ ہو رہی ہے. جنریٹر بھی چلا کے تھک گئے ہیں. جنریٹر جو ہے وہ اب خراب ہو گیا ہے. بجلی نہیں آئی، بہت پریشان ہے. جنریٹر چل رہے ہیں، جنریٹر سے بھی کام نہیں ہو رہا. بجلی کی تو یہ صورتحال ہے کہ 24 گھنٹے بجلی غائب ہے پورے کراچی شہر کی. فیل الیکٹرک کراچی میں بجلی فراہمی کا نظام ٹریک پر نہ آ سکا. شہر کے کئی علاقوں میں کل سے مسلسل لوڈ شیڈنگ. نارتھ ناظم آباد بلاک بی میں بجلی غائب. گلستان جوہر بلاک 10 بسم اللہ ٹاور الپائن ٹاور پی ایچ اے کی بجلی بھی بند. گلشن اقبال ناظم آباد اور پی ای سی ایچ ایس میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی. بجلی نہ ہونے سے پانی کی بھی قلت. علاقہ مکین پریشان. کہا حکومت کے الیکٹرک کو لگام دے. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہ الیکٹرک انتظامیہ سے رابطہ. گھنٹوں سے بند بجلی فوری بحال کرنے کی ہدایت. کہا بجلی بندش سے گھروں میں پانی کی فراہمی متاثر ہے. عوام شدید پریشان ہیں. بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے بجلی لازمی ہے. فلیٹس میں رہائشی بغیر پنکھوں اور روشنی کے کرب میں مبتلا ہیں. عوامی مشکلات کے پیش نظر شہر بھر میں بجلی بحالی یقینی بنائی جائے. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا. کہا کراچی میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے دھر ہے. جماعت اسلامی کے ذہنوں پر ایم کیو ایم سوار ہے. کراچی کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پہلی بارش سمجھی نہیں کہتے ہیں، اگلی کے لیے تیار ہیں. سندھ حکومت 22,000 ارب کا حساب دے. میئر کراچی بھی ملنے والے فنڈ کا حساب دیں. شرجیل میمن کا 2 ٹوک جواب. کہا فاروق ستار کی شکایت وزیر اعظم سے ہے مگر غصہ سندھ حکومت پر نکال رہے ہیں. ایم کیو ایم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ طویل عرصے تک اقتدار میں شریک رہے. بارش کو جواز بنا کر 17 سالہ بدعنوانی کا الزام لگانا بوکھلاہٹ کی نشانی ہے. فاروق ستار بے بنیاد الزامات کے بجائے اپنی جماعت کی سابقہ کارکردگی کا حساب دیں. برستے بادلوں کا پنجاب کا رخ. لاہور سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں گرج برس. جھنگ، خوشاب، چکوال، ناروال، سیالکوٹ، شکرگڑھ میں بھی بادل برسے. دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج کے بہاؤ میں اضافہ. لیاقت پور کے مقام پر دریائے سندھ اور چناب میں طغیانی. دریائے کٹاؤ کی زد میں آنے والے 500 سے 600 گھر بہہ گئے. علاقہ مکین دربدر. لنڈی پتافی میں بند ٹوٹنے سے فصلیں زیرآب. پانی اللہ بخش ایلیمنٹری اسکول تک پہنچ گیا. اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے پر مجبور. تربیلا ڈیم 99%، منگلا ڈیم 74% بھر گیا. 24 اگست سے پنجاب میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی. پی ڈی ایم میں پنجاب کا دریاؤں میں پانی کے اضافے کا الرٹ بھی جاری. پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر. چینی وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وانگ ای کا پرتپاک استقبال. روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا اور پھول پیش کیے. وانگ ای
اور اسحاق ڈار اسٹریٹجک ڈائلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ چھٹے سالانہ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کا انعقاد آج اسلام آباد میں ہوگا۔ کابل میں سفریقی بیٹھک، اسحاق ڈار، چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور افغان وزیر خارجہ کی شرکت۔ اجلاس میں سیاسی، سلامتی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کی کابل میں قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی۔ تجارت اور ٹرانزٹ کی شعبہ جات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا۔ خطے میں فروغ امن اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جاری کاوشوں پر اتفاق ہوا۔ موڈیز نے پاکستانی معیشت کا موڈ بہتر قرار دے دیا۔ پاکستان کے 5 بڑے بینکس کی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دی۔ بینکوں کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی۔ ایلائج بینک، حبیب بینک، نیشنل بینک اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی ڈپازٹ ریٹنگ بہتر قرار۔ بہتر ہوتی ریٹنگ سے ڈیفالٹ کے خطرات کم اور کریڈٹ کی طلب میں اضافے کی امید۔ عدالت میں بانی سے فیملی ممبران کو بات کی اجازت دینے سے انکار۔ سپریم کورٹ میں 9 میں کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اب ہم فیڈ اپ ہو چکے ہیں۔ بانی کے فیملی ممبران کو عدالت میں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس کیے، بے فکر رہیں، ہم طویل التوا نہیں دیں گے۔ عدالت کا فیملی ممبران کو بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ علیمہ خان کا روسٹرم پر بولنے سے روک دیا۔ سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی آج ڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت مؤخر۔ بانی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ قانون کے مطابق ٹرائل کرو۔ ہمارے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے، غیر قانونی ہمارے خلاف کیسز بنے۔ یہ ہم انصاف مانگتے تھے، عدالتوں پہ جاتے تھے، قانونی پوائنٹس وہاں رکھتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اگر اس طرح انصاف نہیں ہوگا تو 17 کروڑ لوگوں کو آپ اپنے سے دور کریں گے، یہ نامناسب ہے۔ اتنے تو خزاں میں پتے نہیں جھڑتے جتنی تیزی سے ہمارے ایمن کام کیے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا طنز، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اب بس ہونا چاہیے۔ 9 میں غلط تھا، دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک نہیں کیا گیا۔ ہم 9 مئی کے ٹرائل پر انکاری نہیں، مجھے کبھی بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ بانی کی رہائی کے لیے ہماری جد و جہد جاری ہے اور رہے گی۔ پشاور ہائی کورٹ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ بانی PTI نے نئے اپوزیشن لیڈر میدان میں اتار دیے۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی، جبکہ عاصم سواتی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو میں تصدیق بھی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، نااہل ہونے والے امیدواروں کے اہل خانہ کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد خالی سیٹ پر تحریک انصاف نے اعجاز چودھری کی اہلیہ کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ GHU گیٹ حملہ کیس میں عمر ایوب شبلی فراز کی وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا کمل چوزر، زرتاج گل سمیت 14 ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ تمام ملزموں کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ تمام ملزم سرگودا، فیصل آباد اور لاہور کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں۔ پاک جاپان پارلیمانی رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چیئرمین جاپان پارلیمنٹیرین فرینڈشپ لیگ سے ملاقات۔ سیشرو وائٹو نے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مریم نواز کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیشرو وائٹو کی پارلیمانی اور پاکستان جاپان تعلقات کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا۔ بھارتی شہر ممبئی موسلادھار بارشوں سے ڈوب گیا۔ برستے بادلوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم، سڑکیں زیر آب، درجنوں پروازیں اور ٹرینیں منسوخ، اسکول و کالجز بند، شہریوں کو مشکلات۔ نشیبی علاقوں سے 350 افراد عارضی پناہ گاہوں میں منتقل، حکام کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔